آج ہم سہیل بلخی صاحب کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ایک بہت ہی دلچسپ سفر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ کہانی ہے کراچی کی، اس شہر کی جسے کبھی روشنیوں کا شہر بھی کہتے تھے، بالکل۔ اور ایک ایسے ادارے کی جس کی جڑیں وہیں ہیں، اسی شہر میں۔ ہم فضلی سنس کی بات کر رہے ہیں، جی ہاں، جن کا آغاز ہوا تھا 1948 کے آس پاس اردو بازار کی ایک بہت چھوٹی سی دکان سے۔ جی، اور اس کہانی کی بنیاد وہ بہت منفرد ہے۔ بانی فضل الہی صاحب، ان کا ایک پختہ نظریہ تھا اچھا، کیا نظریہ تھا؟ کہ قومیں کتابوں سے بنتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ یہ صرف آپ سمجھے کاروباری نعرہ نہیں تھا، بلکہ ان کے ادارے فضلی سنس کے قیام کا بنیادی محرک یہی تھا۔ انہوں نے قافلہ دل کا اور عظمت اسلام ایسی کتابیں شائع کیں۔ یعنی شروع سے ہی مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، علم پھیلانا ایک ویژن تھا۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ بنیاد ہی ایک نظریے پر تھی۔ اچھا، تو پھر جب قیادت اگلی نسل میں آئی، خاص طور پر طارق فضلی صاحب کے پاس، تو انہوں نے اس وراثت کو کیسے سنبھالا؟ جی، سنا ہے وہ اردو بازار والی دکان صرف کاروبار کی جگہ نہیں رہی تھی پھر؟ بالکل صحیح۔ طارق فضلی صاحب نے نہ صرف والد کے کام کو آگے بڑھایا، بلکہ اس دکان کو ایک آپ کہیں ادبی اور ثقافتی مرکز جیسا بنا دیا۔ اچھا؟ وہاں کاروبار تو تھا، یقیناً تھا، لیکن تعلقات، دوستی، ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی ایک بہترین مثال تو سہیل بلخی صاحب خود بتاتے ہیں۔ ان کی کتاب تھی 4 برس جاپان میں۔ جی۔ طارق صاحب نے وہ شائع کی صرف اس لیے کہ مصنف کی حوصلہ افزائی ہو۔ حالانکہ شاید کاروباری لحاظ سے وہ کوئی بہت بڑا منافع بخش سودا نہ ہو۔ یہ تو کمال کی بات ہے، صرف حوصلہ افزائی کے لیے۔ جی، یہ ان کے ظرف کی بات ہے۔ لیکن یہ سب ہو رہا تھا کراچی کے کن حالات میں؟ وہ دور تو شہر کے لیے کافی مشکل سنا ہے۔ بہت زیادہ مشکل، بہت ہی زیادہ۔ وہ کراچی کی تاریخ کا ایک تاریخ باب تھا۔ ہڑتالیں تھیں، خوف و ہراس تھا، کاروبار دوسرے شہروں میں جا رہے تھے، کچھ تو ملک سے باہر بھی، دبئی، بنگلہ دیش، ایک بے یقینی کا عالم تھا۔ تو ایسے میں تو لوگ کاروبار سمیٹ رہے ہوں گے۔ بالکل، زیادہ تر لوگ یا تو کاروبار بند کر رہے تھے یا بہت محتاط ہو گئے تھے، لیکن طارق فضلی صاحب کمال کی استقامت دکھائی انہوں نے۔ اچھا؟ روز صبح 8 بجے دفتر پہنچنا، یہ ان کا معمول تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک پیغام تھا کہ بھئی حالات جیسے بھی ہوں، ہم یہی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی ہمت کی بات ہے۔ ایسے ماحول میں جب دوسرے پیچھے ہٹ رہے تھے تو طارق فضلی صاحب نے آگے بڑھنے کا کیسے سوچا؟ خاص طور پہ پیکیجنگ جیسے نئے شعبے میں یہ تو بڑا قدم رہا ہوگا۔ یہی تو ان کی خاصیت ہے۔ انہوں نے مایوس ہونے کے بجائے نئے راستے دیکھے، نئے مواقع تلاش کیے، پیکیجنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ اور یہ نہیں کہ بس مقامی طور پر کام شروع کر دیا، نہیں، وہ باقاعدگی سے دنیا بھر میں جو پیکیجنگ کی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں نا، جی، وہاں جاتے تھے۔ کوئی بڑا وفد نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تھا، بس ایک نوٹ بک ہوتی تھی ہاتھ میں، اور سیکھنے کا وہ ایک جنون تھا۔ زبردست۔ بس سیکھنے کا جذبہ۔ جی۔ یہ بحران کو موقع میں بدلنے کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، تو اسی جنون نے پھر اردو بازار کی دکان کو سائٹ ایریا کی ایک بڑی فیکٹری میں بدل دیا۔ آج فضلی کیا ہے؟ مطلب کیا کرتے ہیں وہ؟ جی بالکل، آج فضلی سائٹ ایریا میں ایک بہت بڑا اور جدید ادارہ ہے۔ یہ صرف فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک ویژن کی عملی شکل ہے۔ یہاں ہر طرح کی پیکیجنگ بنتی ہے۔ مضبوط نالی دار گتے کے ڈبے ہوتے ہیں نا، جنہیں کوریگیٹڈ باکسز کہتے ہیں۔ جی، وہ براؤن والے ڈبے۔ ہاں، وہ بھی۔ اور اس کے علاوہ ادویات کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے جو خاص قسم کی محفوظ پیکیجنگ ہوتی ہے، یعنی فارماسیوٹیکل اور فوڈ گریڈ پیکیجنگ، جی، وہ بھی۔ اچھا خاصا وسیع کام ہے، واہ۔ اور اس کے لیے جو جدید ترین پرنٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے فلیکسوگرافک اور گریور پرنٹنگ، وہ استعمال ہوتی ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ایک بڑے پیمانے پر بہت اعلیٰ معیار کی چھپائی کے طریقے ہیں۔ واہ۔ اور پھر تپل، میزان، شان، ہلال، یہ تو بہت بڑے نام ہیں۔ ان کا اعتماد حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا صرف محنت اور دیانت کافی تھی یا کوئی اور حکمت عملی بھی تھی؟ دیکھیں، محنت اور دیانت تو بالکل بنیاد ہیں، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور دہائیوں پر پھیلا ہوا یہ اعتماد اسی کی گواہی ہے۔ صحیح۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں،
یہ اعتماد بنتا ہے جب آپ لمبی شراکت داری قائم کرتے ہیں۔ فضلی سنز نے خود کو صرف ایک سپلائر نہیں سمجھا، اچھا، بلکہ اپنے کلائنٹس کے لیے ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر منوایا، جو ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، انہیں بہترین حل دیتا ہے۔ یہ تعلق راتوں رات نہیں بنتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، لیکن اتنی ترقی کے بعد، اتنے بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کے بعد، کیا وہ اردو بازار والی جڑیں وہ کہیں پیچھے رہیں گی؟ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ نہیں، وہ جڑیں آج بھی ویسی ہی مضبوط ہیں۔ طارق فضلی صاحب نے اپنا دائرہ کار تو بڑھایا ہے، پر رشتہ نہیں توڑا۔ اچھا، وہ آج بھی کراچی کی سماجی، تعلیمی، ادبی محفلوں میں اسی گرم جوشی سے ملتے ہیں۔ فجر کے بعد یوگا کرنا، دن بھر ایک ون مین آرمی کی طرح متحرک رہنا، یہ سب ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ ون مین آرمی یعنی بہت فعال، ہر چیز پر نظر۔ وہ صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں ہے، ایک ہمدرد دوست بھی ہیں۔ سہیل بلخی انہیں اقبال کا شاہین کہتے ہیں، جو شاید ان کے ویژن اور عمل کی وہ بہترین عکاسی ہے۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ان کے بیٹے زید رحمان وہ بھی اب ساتھ ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو پھر نسل در نسل ویژن کی منتقلی ہے۔ بالکل، یہ صرف کاروبار نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا، ایک جذبے کا تسلسل ہے۔ فضلی سنز کی کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر نیت صاف ہو، سمت واضح ہو اور کوشش مسلسل ہو، تو ایک چھوٹی سی دکان بھی ایک عالمی معیار کا ادارہ بن سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متاثر کن داستان ہے کہ کیسے ایک فرد اپنی لگن سے نہ صرف ذاتی کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ اپنے شہر اور ملک کے لیے بھی فخر کا باعث بنتا ہے۔ جی، سہیل بلخی کے فراہم کردہ مواد پر مبنی اس جائزے کے بعد سامعین کے لیے یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا آج کے اس تیز رفتار بدلتے ہوئے دور میں بھی اسی طرح کے اقدار، اسی ثابت قدمی اور ویژن کے ساتھ کامیابی کی ایسی ہی لازوال کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں؟